جمعیت علماء اسلام ایک بڑی اہم سیاسی مذہبی جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ لے گی۔ عوام سے ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق نظریات کی بنیاد پر ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر لاکھوں مسلمانوں نے اور ہماری ماؤں بہنوں نے اس وطن عزیز کے لیے جانوں کی قربانیاں دیں، لیکن 75 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری جدوجہد کا محور یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مکمل اسلامی مملکت کی شناخت دی جائے۔ یہاں پر قرآن و سنت کا نظام ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی ہو، انسانی حقوق کا تحفظ ہو اور عام آدمی کو پرامن زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہوں۔ تعلیم اور صحت ان کے بنیادی اور اساسی حقوق ہیں، انہیں مفت تعلیم اور مفت صحت کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی اپنے اس وطن عزیز کو ایک اسلامی مملکت کی شناخت نہیں دے سکے ہیں۔ حکومتیں آتی ہیں اور وہ مصلحتوں کا شکار ہو کر اپنا وقت گزار دیتی ہیں، لیکن 9/11 کے بعد پاکستان کے حکمرانوں کی ترجیحات وہ ایک اسلامی پاکستان کی نہیں رہی۔ آج اس کی شناخت مسخ ہو چکی ہے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں متعارف ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم اس وطن عزیز کی دنیا میں شناخت ایک اسلامی پاکستان کی صورت میں کریں، جو پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے۔ ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے اصول پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اختلافات کو بین الاقوامی اصول اور بین الاقوامی قوانین کے تابع ہوتے ہوئے حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہٹ دھرمی کی بجائے اور طاقت کے استعمال کی بجائے پرامن حل کی طرف آئیں اور کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دیں۔
تاکہ ان کو ان کا ایک آزاد سیاسی مستقبل ملے۔ ہم افغانستان کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات اور اس میں استحکام کے قائل ہیں۔ بعض اوقات کچھ شکوے شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، ہمیں دونوں ملکوں پاکستان اور افغانستان کے داخلی امن و امان مقصود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کے رشتے پیدا کرنا اور پھر ان رشتوں کو مضبوط کرنا، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں امارت اسلامیہ افغانستان نے مجھے باضابطہ دعوت دی ہے اور وہ دو طرفہ تعلقات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہمارے کچھ الیکشن کے حوالے سے یہاں کی مصروفیات ہیں، اس سے تھوڑا فرصت ملنے کے بعد ہماری پہلی ترجیح افغانستان کا دورہ ہوگا اور امارت اسلامیہ کے حکمرانوں سے ملاقات ہوگی اور دونوں ممالک کے تعلقات میں اعتماد پیدا کرنا اور اس میں استحکام پیدا کرنا اور باہمی اعتماد سے اپنا مستقبل مرتب کرنا، یہ ہمارا اہداف ہوں گے۔ پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے اور افغانستان کا استقلال یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہے۔ دو صوبے اس وقت بدامنی کی زد میں ہیں اور ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں الیکشن دیا جائے وہاں انتخابی ماحول بھی ضروری ہے کہ لوگ اس ماحول میں آزادانہ طور پر ووٹ کا بھی استعمال کر سکیں اور تمام امیدوار یکساں طور پر عوام کے پاس جانے کے لیے پرامن ماحول حاصل کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگلے الیکشن میں ہمارے اہداف ہوں گے۔ فاٹا کے انضمام کے بعد بظاہر انضمام کا تجربہ ناکام نظر آ رہا ہے۔ جو وعدے وعید فاٹا کے عوام کے ساتھ ہوئے تھے 10% بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور وہاں کا عام آدمی اب پریشان ہے کہ ہم فاٹا ہیں یا ہم صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں۔ 7 سال پورے ہونے کو ہیں، نہ ان کے ساتھ وعدہ کیے گئے سالانہ 100 ارب روپے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب بھی 100 ارب ابھی تک ہم ان کو نہیں دے سکے ہیں، جبکہ ہر سال ہم نے دینے تھے ان کو۔